غلط لگا دیا نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول محمد رسول اللہ. لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ محمدا عبدہ ورسولہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. واجب التکریم سامعین کرام، قرآن مجید نو آدمی پڑھے اور رسول کریم علیہ السلام دی حدیث کا مطالعہ کرے تو اللہ تعالیٰ دے بارے دینا شیئں دا حکم ہویا کہ اللہ تعالیٰ نے اینا چیزاں یاد کرو. انہاں سے ایک تسبیح ہی ہے کہ اللہ نون سبحان کہو
اس تو سبحان اللہ کہیے، سبحان اللہ و بحمدہ کہیے، سبحان اللہ العظیم کہیے، طرح طرح کے کلمے سبوح قدوس کہیے۔ تسبیح اللہ تعالیٰ دا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے چ اپنے دلاں چ جماؤ اور یہ اپنی زبان نال اقرار کرتے رہو۔ تسبیح کوئی چھوٹی جی گل نہیں، تسبیح دا اللہ تعالیٰ دی ذات، صفات، افعال سب نہ تعلق ہے کہ پہلا اللہ تعالیٰ آپ کی ہے، وہ دے اندر کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی خامی نہیں۔ اسی پاویں کوئی ساڈے چوں نبی یا کوئی فرشتہ جو مرضی، ایک دور ایسا سی جدو ہے نہیں سی یہ آدمی سابق ہوتا کہ نام و نشان ہی نہیں سی، اللہ نے بناتا، پھر وقت آتا کہ ختم ہو جاندے، کدی تندرست ہوندے ہیں، کدی کمزور ہو جاندے، جوان ہوندے، بڑھاپا ہوندا، طرح طرح کی کمیاں کا شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں شیاں تو بالکل پاک ہے، کوئی وقت ایسا نہیں آیا جدو ہے نہیں سی، نہ کوئی وقت ایسا ہونا کہ نہ ہوئے۔ اس طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے عام لوگ سوال کرنے کہ اللہ تعالیٰ کدوں تو؟ انہوں نے کہا یار تو وہ وقت دس جدوں خدا ہے نہیں سی تو میں تین دساں فلاں وقت تو، جہاں کدوں تو ہے نا وہ خدا نہیں، خدا ہوئی ہے جہاں نہ کوئی شروع ہے نہ کوئی اخیر ہے، اپنی ذات چی وہ سبوح، وہی وہ ذات کمی نہیں، جہاں وہ صفتیں علم ہے، قدرت ہے، سننا ویکھنا، جنیاں بھی شاناں انہاں چ بھی عیباں تو پاک ہے۔ سارے دے سارے جنے نا ہر عالم نو اخیر ہتھیار سٹنے پیندے ہیں، جہدے پلے کچھ ہے گا نا ذاتی نہیں، اس نبی ولی دا اپنا کچھ نہیں، رب دیندا، اور جنہ دیندا اُنہ ہی ہے، تے جدوں چھین لوے وہ چھین بھی لیندا۔ بڑے بڑے پھر کہہ دندے بھی نبی رسول بھی صحابہ نسیان دا شکار ہو جاندے، بھول جاندے ہے گل اللہ دی نہیں۔ اللہ تعالیٰ دا علم جڑا وہ اپنا کامل ہے، ایک ذرہ بھی وہ علم تو باہر نہیں، اور وہ علم تو کدی جدا نہیں ہوتا، کدی انہوں بھول جاوے چیتا ہی نہیں رہا نہ۔ اسی طرح وہ سننا ویکھنا، سادہ سننا ویکھنا بھی تھوڑی دور تک آواز جاندی ہے کہ کان بہرے نہیں سنتا، اللہ پاک اس تو بھی پاک ہے، ہر شے سنتا، جو پیچھے گزر گیا وہ آوازاں بھی وہ سن رہا، جڑیاں آنی وہ بھی پیشگی سن رہا، وہ سننا بھی کامل ہے، مخلوق کی طرح نہیں، تو وہ افعال بھی کمی تو پاک ہے۔ تین ہی شے ہوندیاں، خود شے ہوندی ہے، پھر وہ کوئی صفتاں ہوندیاں، بعد جو کچھ کام کرتا، اللہ اپنی ذات، صفات، افعال سب پاک، وہ عیب تلاش کرے نا آدمی کیا خامی ہے تو اللہ نہیں، کبھی بھی دل سے وسوسہ آ گیا بیاہ کی ہے نہیں، یہ خدا نہیں، یہ تینوں کو مغالطہ لگا، اللہ تو کہیں دے انہوں جڑا ہر خامی تو پاک، وہ بارے سے سوچ بھی نہیں سکتے بیاہ کیوں ہوا، وہ افعال بھی جڑے کم یہ بھی خامی تو پاک۔ میں ہوں افعال کا ذرا ذکر کرنا کیونکہ یہ بارے سے تشویش کا شکار ہوئے، ساری دنیا ایسے مصیبت پھنسی ہے، وہ امیر کیوں ہوں، میں غریب کیوں ہوں، میرا کم کیوں نہیں ہو رہا، میں تندرستی ہوں بیمار کیوں ہو گیا، اے کیوں ہو گیا، یوں کیوں ہو گیا۔ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جو کام کرتا نا وہ کچھ غلطیاں، یہ کام انہیں ٹھیک نہیں کیتا، اعتراض کر دیں بھی یار جوانی چ بچہ بے وجہ مارتا، اے کی ہو گیا، ایک ایڈا کفر ہے جہدے نال دا کفر کوئی نہیں، اللہ بننا اور پھر ڈپریشن کا شکار ہونا، اعتراض کرنے۔ اس طرح اللہ پاک نے کئی صورتیں جڑیاں لاگے لاگے جنہوں یا سبح تو شروع کیتا یا یسبح تو شروع کیتا، یہ ساری صورتاں مسبحات اخواندیاں، اور نال سبح اسم ربک الاعلی وہ بھی یہ شامل، تسبیح تو شروع ہوئیاں۔ پہلا اللہ پاک نے کہا سبح للہ ما فی السماوات، آسمان اور ہر زمین دی ہر شے نے وہ تسبیح کی، جب تو بنی ہے نا وہ اپنے وجود نال اپنے ہون نہ دعائی دیں میرا بناؤ والا جڑا کمیاں تو پاک ہے، اللہ دی احسن کل شان خلق، جن نے جو شے بنائی اخیر کر دیتی ہے وہ کمی اور کسر کوئی نہیں، کسر نظر آتی سارے علم کی کوتاہی، سانو اجے سمجھ کوئی نہیں، اسی ایویں چیخ دیں گے آ نار کیوں بن گیا ہو گیا، اگے جا کے علم آپ ہی دس دینا تسی بےوقوف سی، یہ بھی ہونی ضروری سی، اس تو بغیر جسم نہیں سی بھی ٹھیک بن سکتا۔ تو سبح للہ ہر شے جڑی دعائی دیندی چلی آئی ہے تو یہ سب ہو، فرمایا پچھلی گل ہی کوئی نہیں، ہن بھی ہر چیز جڑی نہ کہہ رہی ہے تو قیامت تک کہو گی کہ اللہ پاک ہے، وہ کمی اور کسر کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ دیا دلیلاں بھی دینا ہے، کیوں میرے بارے چننا ضروری ہے بھی میں، اللہ تعالیٰ نے پہلا فرمایا الملک القدوس العزیز الحکیم، پہلی گل ہے کہ وہ بادشاہ، یہ نہیں بے بسوں جو کام ہوندے ہیں، کئی کام ایسے کہ حکومت نہیں کرنا چاہتی، مجبوریاں نہ ہو جاندے، اسی پھر اعتراض کرنے بیاہ کیوں کر دیتا، باقی ٹھیک ہے تو نہیں سی ہونا چاہیے مگر وہ مجبور ہے۔ اللہ فرمایا اللہ مجبور نہیں، الملک
با اقتدار بادشاہ، انہیں اپنی بادشاہی جو کرنا اپنی مرضی نہ کرنا، یہ نہیں بے بسی ہو جانی ہے جے تو تسی یہ کرو بیاہ کیوں انہیں کرتا نہیں، خود اپنی مرضی والے ارادے نہ انہیں کام کرنا۔ تے القدوس بادشاہ بھی وہ نہیں جڑا غلط کام کرے، وہ بے عیب بادشاہ، انہیں جو حکم جاری کرنا، کسی نے غریب بنایا، کسی نے امیر بنایا، کوئی تندرست بنایا، بیمار بنایا، وہ ٹھیک ہی ہونا ہے۔ تو نہیں سمجھ آتی جی نہ تسی اپنی سمجھ جڑی نا وہ نہ دار و مدار رکھو، اللہ نو منو کہ ساری اپنی بے وقوفی ہے، اللہ پاک اور نال پھر دو صفات بیان فرمائیاں جڑیاں نچوڑ ہے ساری گل دا، العزیز الحکیم، کہ وہ بادشاہ جڑے دو صفتاں، بے عیب بادشاہ اور نال عزیز ہے حکیم، بالکل جی موتیاں کی لڑی ہوتی نا یا سنار بنا جائیں نال جوڑ کے اداں قرآن بنیا العزیز الحکیم۔ عزیز کی غالب، جنہوں کوئی مجبوری نہیں، کوئی حاجت نہیں، کئی کام اسی نہیں کرنا چاہتے، آپ بھی آنے غلط ہے مگر سارا کام نہیں اس تو بغیر ہوتا، اسی وہ کری کے جھوٹ بولیے تو مقدمہ جتنے ہیں، رشوت دئیے جان چھٹ دیے، اسی محتاج ہو جانے ہیں برائی کرن فرمایا۔ اللہ نے کی مجبوری ہے کہ وہ غلط کام کرے، العزیز غالب ہے، خدا اپنا حکم چلتا، اس تو کوئی محتاجی نہیں بھی وہ غلط کام کرے۔ اور دوسرا یہ ہوتا پتہ ہی نہ ہوئے، آدمی جانتا ہی نہیں بھی غلط کام ہوتا، علم ہی ناقص ہوئے، یا بے موقع کام کرے، جانتا بھی ہے مگر بے وقوفی نہ غلط کام کر دے فرمایا۔ اور حکیم غالب بھی ہے کہ دانا ہے، اس تو نے وہی کام کرنا جڑا اس موقع سے سٹ ہے، یہ وہ ایمان عقیدے اس جڑا کہ نا یہ ذکر کرو، یہ ذکر ہے نہیں زبان کا چسکا، یہ دل سے اتارنے ہیں بے جس خدا نو مننا وہ بارے من کہ اس دنیا دا بادشاہ اور بے عیب بادشاہ تے ہر کام جڑا وہ حکم نہ ہوندا تو غالب اور زبردست ہے، انہوں کوئی مجبوری نہیں تے نہ وہ علم کوئی خامی اے ہونی۔ مولانا عبدالغنی صاحب بیٹھے نہیں پوچھتے، ایک پرانی کتاب میری پڑھی بھی نہیں جاتی، ایک کتاب ہے تجرید الکلام، اتنے تھی آدھے جی اتنے نہ شیعہ نہ سنی ہے نہ بریلوی ہے نہ دیوبندی، سب مسلمان ہیں، اتنے وہ گل جی چنگی دسی جی۔ تو تجرید الکلام ایک ایسی چھوٹی جی کتاب بنائی علامہ محمد ابن محمد توسی نے، شیعہ عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے، نچوڑ کٹ کے ایک سطر تسی منو کہ عقیدہ ہے، اللہ کی ہے، قیامت کی ہے، رسول کی ہے، بالکل انہوں سمجھ نہیں نہ، لوگ ڈب گئے اس کتاب کو کیویں حل کریے، معمہ سطر لکھی جانا، اور پھر شرح لکھیاں لوگوں نے، کسی پہلے عالم نے لکھی، کسی بعد کی شرح جڑی کوشتی دی مشہور ہے، ایک سنی عالم ہے جن نے پھر شرح کی دسیا یہ فکرے دے حل کی ہے۔ تو امام توسی فکرہ خدا دے بارے چ لکھنا جڑا العزیز الحکیم تو دسیا، وعلم و استغناء و علم ید اللہ نے علی انتفاع الکبیر من الافعال، دو گلاں جدوں رب دے بارے سمجھ آ گئیاں کہ انہوں کوئی مجبوری نہیں، وہ غنی اور بے نیاز کیوں غلط کام کرے، اور دوسرا علم، یہ دو صفتاں دا دماغ بہ جانا کہ کوئی انہوں حاجت نہیں، نہ وہ کوئی کام اٹکیا جڑا غلط کام تو بغیر نہیں ہونا، اس تو دا غنی ہونا اور وہ پوری طرح عالم ہونا، یہ دو صفتاں جڑیاں اس گل دا خاتمہ کر دینی ہیں، تسی وہ کسی فعل تے اعتراض نہیں کر سکتے بیا کام انہیں کیوں کیا کرو گے، یہ مطلب یا تو انہوں نے بے بس ہویا یا سمجھے انہوں علم عقل ہی کوئی نہیں، اگر انہوں مستغنی من دے دے کہ انہوں کوئی محتاجی نہیں غلط کام کر دی تے نہ وہ علم کوئی خامی ہے، پھر تو انہوں آپ پہ یقین ہو جاؤ، دل نہ برف کی سل تھلے آ جاؤ گا، ٹھنڈ پی جاؤ گی، تو تے پہاڑ گر جان مصیبتوں دے، تا سارا کنبا مر جائے، تا مال لٹیا جائے، وہ تبھی دکھ ہونا ہے، ٹھیک ہے انجیکشن لاؤں دے یا جب ڈاکٹر آپریشن کرے دکھ تو لگتا جسم، یہ تبھی تکلیف ہے، مگر عقل مطمئن ہوندی، دماغ نال ہوندا بھی بہت اچھا کر رہا ہے، میرا علاج کر رہا ہے، وہ بندہ دلوں راضی ہوندا ہے، تکلیف آیا ہے جو مرضی کرے کہ اللہ غلط نہیں کرے۔ ایک ایسا سمجھو پودا ہے جہدے بارے علماء دے دریا دے کنارے تے اگا ہے، جنوں سوکا نہیں آتا اور ہمیشہ تر و تازہ تو پھل جڑا نا مہکتا رہتا، ورنہ سارے لوگ چی چی کرتے رہتے، سب کچھ ہی پلے ہوئے نا انہوں سکھ نہیں نصیب ہوتا، ساری عمر انہوں نے نہ شکایتیں ہی کرتے، کیونکہ ایمان نہیں نہ خدا دے غنی ہون تے نہ وہ عالم ہون تے، اس پاروں زبانوں کہندے رہن گے دلوں نہیں منتے، قدم قدم تے اعتراض اٹھانے، سوال کرنے، اے کیوں ہو گیا کہ جے منو بجا کر رہا وہ بالکل ٹھیک کر۔ اس اپنے ملک سے سمجھو سندھ بزرگ ہوئے عالمگیر کے زمانے مگر لوگوں نے انہوں نے بارے مشہور کیا بھی یہو جی گلاں کردا، آخر علماء دے فتوے نہ بیچارے قتل سرمد، مگر انہوں نے ایک ربائی کہی بڑی پیاری، سرمد
گلا اختصار نہیں باہر کر آدھا سرمد جھگڑا مکاؤنا چاہیے روڑے چی پہنا نہ گل کسے پاسے لا سرمد گلا اختصار نہیں باہر کر یک کار ادیں دو کار نہیں باہر کر دونوں کما چاہنے ایک باری بہ کے ایک کام کر لو یا تن بر رضائے دوست باعداد یا اپنے آپ یار دی مرضی تے چھڑ دے یا قطع نظر دیا یار باعد کر یا منہ موڑ لا تو چھڑ دے انہوں او دا نہ لے کر جے جنوں تے گرے ہے تو دفع کر پھر نہ اس اللہ یاد کر کی مننا انہوں تے جے مننا پھر اپنے آپ دے حوالے کر دے بہت وڈی گل کہی دینا چیک گل نو مکالا تیری زندگی کسے پاسے لگ جائے سرمد گلا اختصار نہیں باہر کر یک کار ادیں دو کار نہیں باہر کر یا تن بر رضائے دوست نہیں باہر دار یا قطع نظر دے یار باہر کر یا خدا نو ماننا نہ دا لین اور یا پھر او دے کیتے تے راضی ہو جا مولانا بدر عالم میتھی مدینہ جا کے فوت ہوئے ترجمان سننا لی بڑے بڑے دیوبندی عالم اللہ رحمت فرمائے تو بھی انہوں نے ایک اپنی کتاب سے ایک شعر لکھا ہے اس سے بارے زندہ کنی عطائے تو بربا کشی لکھائے تو جے زندہ رکھیں تو تیری مہربانی اور اگر تم موت دے دیں یہ بھی نقصان کوئی نہیں تیرا دیدار جا کریں گے ہر چے کنی رضائے تو دل شدہ مبتلا ہے تو دل تیرے قربان ہو چکا اس تو جو کری جاتی راضی راضی خوش کڈی وڈی گل ہے اس تو سبحان اللہ بھی کہنے ہیں پلے کچھ نہیں سمجھتے بھی یہ کڈی وڈی گل تینوں دسیے جنہ چیزوں سے سکون ڈھونڈتے ہیں کہ دولت آ جائے کاروبار چل جائے پھر سو نہیں ملنا سکون قلب کی دولت کہاں دنیا فانی بس ایک غفلت سی ہو جاتی ہے اور وہ بھی جوانی کوئی نشے جا کے بندہ میں بسرجا ہو جاتا ادل ٹپ کام کرتا ورنہ دکھ ادو بھی نال ہوندے یہ دکھاں تو جان نہیں چھڑا سکتا یہ حل یہی ہے جی طرفوں دکھ سکھ آدھے نا اس سے راضی ہو جائے کہ وہ بالکل دانا اور حکیم ہے جو کردہ بت ساڈے تک اللہ دے رسول اللہ السلام دی باتاں جڑیاں حفاظت نہ پہنچ گئیں اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نے امام مسلم نے نقل کیتا میرے سامنے ایسے بلوغ المرام بھی شرح البدر التمام لوگوں نے لکھنے والے نے بڑے نیک کام کیتے اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمایا اے امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب شرح بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام دی کل میرا ایک ساتھی جو اردو شرح میں نہیں دے دیا میں دیر سے ایک کتاب کی بلوغ ہر بندہ انہوں حاصل کر چھوٹی جی بنائی اور امام ابن حجر نے جو جنہ حدیثاں چوں حکم نکل دے نا لمبیاں چوڑیاں گلاں مکدیاں نہیں وضو نماز روزہ حج زکات حلال حرام طلاق نکاح جو حکم شریعت دے انہاں سارے دا خلاصہ کر کے آخیا اگر تسی انہاں حکماں دی دلیلاں لب دے جے نا بھی کیڑی حدیث چوں یہ مسئلہ نکلدا تے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام مانا یہ ہے کہ حکماں دیاں دلیلاں دی اگر تانوں تلاش ہے تہاڈی مراد پوری ہو جائے تانوں اے ہر شے بلوغ المرام تہاڈا مقصد حل ہو جاؤ گا کتاب دی اور یہ اگے شرح لکھنے والے نے کسی نے سبل السلام لکھی کسی نے کوئی لکھی اے البدر التمام ہے 4 جلداں سمجھو 1119 ہجری فوت ہوئے القاضی علامہ حسین محمد المغربی انہاں لکھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیتا ہن ہے نماز کی گل ایک ساڈیاں نمازاں ویسے جو رٹ لیا نکے ہوندے پڑھی جانے کچھ نہیں دین دی کوئی خبر نہیں ایک اللہ دے رسول نماز پڑھ دی تو یہ دعا توجہ اخواؤں ہے جب اللہ اکبر کہہ کے اسی اللہ دی بارگاہ جانے نا تے الحمد شریف پڑھن تو پہلا دعا استفتاح کہ خدا دی بارگاہ پیش ہوئے پہلا اسی کوئی مدح ثنا کریے کوئی تعریفاں کریے بہت طرح کی آپ کبھی سبحانک اللہم و بحمدک کا پڑھی ہے کبھی اللہ باعث بینی پڑھی ہے کبھی اللہ اکبر کبیرہ پڑھی ہے ایک کوشش کرو کہ سنت نبی تے جڑیاں کتاباں مبنی ہیں جنہاں حضور دیاں دعاواں ذکر ہوئیاں ترجمے اور لو تے یاد کرو تاکہ نماز نا ایک ورائٹی پیدا طرح طرح کبھی یا پھل چنیا کبھی یا پھل چنیا مزہ آوے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روایت کیتا انہ کان اذا قام رسول لمبی ہے میرے کام دا ٹکڑا چھوٹا جا وچ مگر میں برکت دی چاہنا سب تو پڑھتا جا روان دے اللہ دے رسول علیہ السلام جدوں نماز بھی کھڑے ہوندے اللہ اکبر کہندے بعض بندے پڑھدے مگر وہ بھی سنت عمل نہیں کردے وجہ تو وجہ پہلا پڑھدے رہندے پھر اللہ اکبر کہندے نہیں اللہ اکبر تو پہلا کوئی گل منہ نہیں کرنی وضو کر کے آ کے نہ نیت کی چیز نماز نہ کوئی سب غلط بات اللہ اکبر بعد جڑا پھر دعاواں شروع ہون گیاں جنہاں چ ایک دعا ہے لمبی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض
حنیفا مسلما وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم انت الملک لا الہ الا انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جميعا انہ لا یغفر الذنوب الا انت واہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنها الا انت واصرف عنی سیئہا لا یصرف عنی سیئہا الا انت لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک انا بک والیک تبارکت وتعالیت استغفرک واتوب الیک۔ اے الحمد شریف تو پہلا سبحانک اللہ دی جگہ دعا پڑھ۔ بہت کچھ بیان ہویا مگر میرا مضمون جڑا نے ٹکڑا والخیر کلہ فی یدیک کہ جتنی اچھیاں چیزاں کسی نے صحت ملنی ہے، کسی نے دولت ملنی ہے، کسی نے حسن ملنا، علم ملنا، جو اچھی چیز ان سے حافظہ ہر اچھی چیز کل ساری دی ساری فی یدیک کسی دے ہاتھ نہیں، نہ کسی نبی دے نہ ولی دے، تیرے ہاتھاں ساری تیرے قبضے سے والشر لیس الیک اور برائی جی تیری طرف نسبت نہیں ہو سکتی۔ بری شے آکھے نا بھی اللہ نے آ کیتی ہے ایک یہ جواز ہی کوئی نہیں، اے جو کروں گا کفر بکوں، بس ایمان رکھے کہ اللہ نے جو کیتا وہ خیر ہی خیر ہے، وہ شر کوئی نہیں۔ ہن شر تے اسی وینے دنیا چ ہے ایک آدمی جڑا وہ کوئی لت پیر ٹوٹ گئی ہے، کسی نے کوئی حادثہ پیش ہے، یہ شر نسبتی ہے، شر اضافی ہے کہ اس بندے لیے تکلیف دہ ہے، شر محض نہیں۔ سارے کارخانے نو ویکھ کے کیتا جائے تے او دے اندر 100 حکمت 100 فائدہ جڑا ساری سمجھ باہر ہے۔ شر حقیقی ہے، شر محض جڑا نا کہ اس دنیا میری بری شے ہوے نہیں اللہ پاک کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو انہیں کرنا ہے وہ یا خیر ہی خیر ہے، اگر شر بھی نظر آوے وہ سانو کوئی خرابی نظر آوے تو خرابی اس بندے لیے ہے، ورنہ اصل خرابی یہ جی۔ میں نے قصہ یاد ہے، سارے میاں عبد الواحد اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے انہوں نے بچے اکرام اللہ انہوں نے حالات درست کرے، وہ جدوں زیاد حق فوت ہوئے جنازے تے گئے تے میں نے انہوں نے گل سنائی بھی اسی اتنے جو بیٹھے سی تے کچھ بندے جڑے سی نا انہوں نے دسیا بھی اسی فلاں علاقے چ آئے دور تو اسی انہوں نے پوچھا بھی تسی کیوں آئے جی کی گل تہاڈا کی تعلق ہے؟ انہوں نے آخیا یار سارے بچے نے پھانسی جتا اے شر محض تے شر اضافی کی گل سمجھ کہ کسی لیے شاید واقعی تکلیف دے ہے مگر ٹھیک ہے۔ انہوں نے آخیا اسی چاہتا آئے ہیں تو سارے بچے نے انہیں پھانسی جتا تو میں آخیا یار تمہیں تو بد دعا کرنی چاہیے۔ انہوں نے آخیا نہیں، سارے بچے نے قتل سچ مچ کیتا، اپیلاں جڑیاں سی کیتیاں کچھ نہیں بنیا، اخیر رحم دی درخواست سی، بڑی پتے دی گل اور مسئلے نو سمجھ لیے جڑا اللہ تعالیٰ کہ اللہ کام نہیں وہ غلط ہوندا نہ وہ کوئی خراب ہوندا، کسے لیے ہوندا ذرا انہوں تکلیف ہوندی وہ اپیل ہوئی جس رحم دی اسی کوشش کی میری گل کوئی نہ بڑھے تے سانوں پھر کسی بندے نے دسیا بھی تہاڈی ملاقات فلاں مسجد جڑی نا وہ تہجد دے وقت ہو سکتی، اتنے انہوں نے تہجد پڑھنی، اتنے تھی چھپ جاؤ اتنے ملنا ورنہ تاری ملاقات نہیں ہوگی۔ اسی اتنے جا کے نا بیٹھے رہ ادھی رات ہوئی تو اسی دیکھا سپاہی آ گئے، انہوں نے پہرا شروع کرتا، انہیں جب ضیاء الحق کی یاد انہیں آ کے نا مسجد نو جھاڑو دیتا آپ اور پھر بتی بجا کے نا تہجد پڑھ رہا، اسی بیٹھے رہ لوگ تہجد ختم ہوئی تے اگے ہوئے تو انہیں پوچھا کون جی تسی اسی ساری گل سنائی آ قصہ۔ اس آخیا بھی تسی کہڑی جگہ کھڑے جی؟ انہیں آخیا مسجد یہ کی ہے اللہ دا گھر، تسی کون جے؟ مسلمان۔ ہوں اس جگہ سے کھڑے تھی دسو بچہ تھوڑا جڑا باقی قاتل ہے؟ انہیں آخیا ہاں ہے گا قاتل۔ انہیں آخیا جڑا قانون چ رکھیا بھی معافی دے دے صدر، یہ دنیا کا قانون ہے، بارش چھڑ دینا وہ شریعت آندھی ہے، ضیاء الحق کو کوئی اختیار نہیں۔ میں کہڑے منہ وہ قاتل چھڑ دیں جنہوں کا مارا انہوں کا حق سی چھڑنا، میں نہیں چھڑ سکتا۔ وہ قاتل جڑا ہون پروں ساڈا بچہ پھانسی چڑھ گیا مگر وہ گل سارے دل جم گئی میں بالکل نہیں ٹھیک ہے، کس طرح میں خدا دے قانون دے خلاف تمہیں معافی دے دیا؟ یہ شر محض اور شر اضافی۔ ایک بندے لی انہوں کوئی حادثہ ہو گیا ٹھیک ہے انہوں تکلیف ہوئی ہے مگر آخیے نا نرا برا غلط کا یہ نہیں، برے کا سانوں کی پتہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے عرش تو لے کے تخت سرات حضرت تو لے کے وہ ساری مسئلہ انہوں پتہ بیدا کوئی فائدہ ہے یہ نقصان ہے سانوں نہیں پتہ۔ اور لیے قرآن مجید نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا سی، پڑھ لیں انہوں سمجھ دینی بھی موسیٰ علیہ السلام کتنے مرتبے دے آدمی
کسی نہ رب نے اتنا گلاں نہیں کیتیاں جویں موسیٰ علیہ السلام نے کیتیاں تے ادھروں یہ بولتے تھے ادھر رب بولتا کلم اللہ موسیٰ تکلیم اللہ نے سچ مت موسیٰ نے اتنا ہی باتاں کیتیاں جویں تسی کردے مگر جدوں پھیریا نال وہ بھی یہ ہویا بھی موسیٰ علیہ السلام تقریر کی صحیح بخاری نے بہت زیادہ تقریر کی اثر بڑا مجمع سے ہویا ایک بندے نے اٹھ کے کہتا عام حوالے نہ بھی موسیٰ علیہ السلام تہاڈا وڈا عالم بھی کوئی ہے گا انہیں نے جوڑ چ گل غلطی کوئی نہیں سی وقت دے نبیوں نے آخیا نہیں میرے تو وڈا عالم کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے آخیا چل پھر تینوں بکھائیے کچھ نہیں جڑا میں تمہیں علم دیتا ہے سمندر چ قطرہ عالم دے مک گئے حضرت خضر علیہ السلام کو بھیج دیتا تواڈے سامنے پھر انہیں بیڑی توڑی حالانکہ انہوں نے مفت چلایا کرایہ نہ لیا انہیں بیڑی بن دیتی موسیٰ علیہ السلام کہا یار چنگا کام کیتا ہے انہوں نے نیکی کیتی ہے تو بیڑی بن دیتی ہے بعد بچہ مار دیتا پھر کندھ جڑی جو پنڈ گیا انہوں کو روٹی منگی انہوں نے کوئی دعوت نہیں کی انہوں کی کندھ ٹٹھن لگی سی انہوں بناؤ لگ گیا کہنے تیرے سارے کم پٹے انہیں آخیا بس پھر ہوں تیرا میرا معاملہ ختم ہے تو نہیں میرا ساتھ دے سکتا کہ بعد اللہ دے حکم نے دسیا بھی راز آئے اس بچے کی دسیا بھی تینوں بچے کی پئی ہے بھی بچہ مارتا یہ بچہ زندہ رہتا تو بڑا حرامی سی ماں باپ بیچاروں مصیبت پاؤں انہوں نے ہوں دکھ ہوا مگر انہوں کے گھروں لے گیا ارے جی بجائے اللہ تعالیٰ نے نیک اولاد دینی ہے جڑی دنیا کی انہیں بہتر ہونی تے آخرت کی ہونی یہ اللہ تعالیٰ ساری گلاں تد سنائیاں بھی میں کوئی کام کسی مجبوری تو یا بےوقوفی تو نہیں کرتا وہ کام کرنا مناسب ہوتا وہ کام کی بہتری اور بچہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جڑی حضور کی دعا پڑھی یہ بھی کیا تیرے دو ہاتھوں خیر ہی خیر ہے شرط نہیں برائی کوئی نہیں اس لیے ہوں ذرا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو مینوں تمہوں پہنچایا اے بیماری تو اسی پریشان ہو چنگا پڑا یار کی ہو گیا جنہ بیماری جانا سواب تندرستی ہے یہ ٹھیک ہے بھی تندرستی سانوں طبی طور سے پسند ہے جسم نوں چنگی لگتی ہے آرام نہ پھرنا روحانی طور سے اور عقلی طور سے جو نفع بیماری چ تندرستی جو کوئی نبی علیہ السلام بیان کیتا سن لیے تو بندہ کدی بھی نہ آخے بھی کی ہو گیا سمجھے دے ذریعے خنی اللہ تعالیٰ تیرے کنے انعام کر رہے عن ابی ہریرہ و نبی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ ہے حضرت ابو سعید خدری فرماؤں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اے دیکھو نا اتوں کی ہے سطح دے دکھ ہے تکلیف ہے تھلے موتی موتی ہے قال ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا حزن ولا غم اے ساری پریشانیاں کہ مسلمان نو اگر کوئی تھکاوٹ ہوندی ہے انہوں کوئی بیماری لگ جاتی ہے انہوں کوئی پریشانی ہوندی ہے کوئی غم ہوندا ہے کوئی تکلیف ہوندی ہے یا ہور غم حتی شوکت و شاکوا حتیٰ کہ انہوں کتے کنڈا بھی چپ جاندہ نا تو پٹے کوئی نہ الا کفر اللہ بہا من خطایا انہاں ساریاں دے صدقے اللہ تعالیٰ او دے بہت سارے گناہ چاڑ دینا انہوں پتہ بھی نہیں لگتا اتھے ہی معاف کرن دا اگلی دنیا جا کے پھودا پھریں گا اے تھوڑی جی تکلیف دیکھ لا میں مفت بھی نہیں تینوں دتی یہ فلانے جنا اور ایک حدیث پاک اللہ رسول نے فرمایا جویں پت چڑھدے دن ہوندے بہار گزر جاندی تے پتے سک جاندے ڈگدے فرمایا اتنا ہی بندے دے گناہ ڈگ جاندے ہیں جدوں اللہ دی طرفوں کوئی مصیبت آؤندی اس تو رسول اللہ فرماؤندے تسی کیوں بخار نوں کسے شے نوں برا کہندے جے سمجھا کرو اور بڑی پیاری مثال دتی ہے میرے خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت دو طرح دے اسی ویکھدے ہیں ایک عام فصلاں نرم جڑی بے ہوا آئی ادھر چک گیا دوجے پاسے آن ٹوٹتی نہیں چک جان خامت ذرے ایک ایسے جی سنوبر دے درخت ہے یہ بڑے بڑے یہ ہواواں یہاں کا کچھ نہیں بگاڑیاں پھر چکھڑ آتا تو لک تو توڑتا ہے کافر بے ایمان کی مثال ہے سنوبر دے درختوں کی یہ ایسے ہے کہ کسی دکھ سکھ تو فائدہ نہیں اٹھاؤ نہ دکھ چ اللہ دے اگے چکتے ہیں نہ سکھ چکتے اس تو نہ مراد ٹولا یہاں سے پھر ایسا ہی عذاب آتا جڑا انہوں جڑاں تو اکھاڑ دینا مومن کی مثال آپ نے فرمایا مثل المومن کا مثل الزرع مومن کی مثال جڑی نرم کھیتی کی لا تزال الريح تميل ہوا آتی ہے ادھر آئی این ہو گیا ادھر آئی این ہو گیا ٹوٹن تو بچیا رہتا یہ مطلب اللہ تعالیٰ کے چکیا رہتا دکھ سکھ دے کے اللہ سائیں بندیاں ازماوے کیڑا وہ در سے چکتا تو کیڑا کنڈ وکھاوے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے حدیث پاک چاہتا سلسلہ الحدیث سیدہ علامہ لکھ دیا اللہ نے کنڈ سے ہاتھ پھیرا تے میں تسی جننے نا قیامت سارے کڈ لے اسے ساری روحاں نکلائیاں تے آدم علیہ السلام نے دیکھا کوئی تندرست کوئی بیمار کوئی سجاکھا کوئی انا کوئی امیر کوئی غریب تے آکھیا اللہ تو قادر مطلق سی
تیری طاقت ہے ہر کام دی، تو انہاں سارا نے کچھ بنا دیندا، پر میں آدم سکیم تباہ ہو جائے، سارا کم برباد ہو کے رہ جاندا۔ کوئی جڑے انہاں نوں سکھی بنایا بے شکر کر، کسی نوں دکھی بنایا بے صبر کر۔ پرچے دو ہی ہیں انساناں دے سامنے، شکر اور صبر دا، جڑے انہاں نوں صحیح فائدہ اٹھا کے پاس ہو جان گے، جنہاں نے نعمت شکر نہ کیتا، برائی دکھ صبر نہ کیا، آپ تباہ ہو جائیں۔ ارے سکھی دکھی بندے جڑے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑا پیارا مسئلہ حل کیا، بڑا پریشان کن مسئلہ ہے، سبحان اللہ نہ منیے تے حل ہی نہیں ہوندا، پٹ دے بڑے بڑے دانا، ایک ہی ہو گیا، غریبی ہے فلانی گل سمجھتے ہون بجا دنیا میں چلاؤں بیوقوف ہے۔ تو جدوں عیسیٰ علیہ السلام لوگوں نے پوچھا بیا جڑے ماں دے پیٹوں انے جمدے بچے یہ کہدا قصور ہے، کس گل دی سزا، انہاں دے ماں پیو دا کوئی جرم ہے جی؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، انہاں چوں کوئی گل نہیں، نہ انہاں نوں سزا ہے تے نہ کوئی انہاں دے ماں باپ دا قصور ہے، انہاں دے ذریعے اللہ تعالیٰ وہ کم لے رہا جڑا بڑے بڑے عالم نہیں کر سکتے، وہ جنہ مرضی بات کر دے نا اثر نہیں ہو سکتا، مگر ایک کنے نوں ویکھن بیچارہ سڑک کھڑا تو سڑک پار نہیں کر سکتا، کھڈ آئی تے وچ ڈگ گیا، تے پھر فرمایا تاکہ آنکھوں والوں کو سجائی دے۔ اس طرح اللہ نے بنایا جنہاں نوں تندرست اکھاں ملیاں نا انہاں نوں ہوش آوے، انہاں دی اکھاں سرما پوے، تے خدا اداں دا بھی بنا سکدا سی تے ہن بھی بنا سکدا، جے تو تندرست ہے تے اللہ کے چکدا، جے مصیبت ہے تے صبر کر، تیری اس مصیبت دے افزانے تے اللہ بہت اجر دے گا۔ حدیث پاک تے آوندا بے دکھی جڑے اللہ تعالیٰ قیامت دے دن کھڑا کروں گا کہ وہ میں تسی میرے مشن تے سی، میں تک کام لے رہا سی، لوگ تو نصیحت پھگن، مگر یہ دکھ جڑا تہاڈا کوئی گناہ تے نہیں سی، اے جنت کھڑی ہے، پہلا یہ افزانہ میرے کو لو، حساب کتاب بعد ہوگا، وہ دکھ جڑے تجھ پوگے انہاں دا بدلہ میں دوں گا۔ عادل اور رحیم خدا ہے، یہو جے خدا نوں من کے گلے شکوے پیدا ہون تے اسلام کوئی نہیں۔ اے میرے بچے نے پوچھا بھائی اسی سارے اللہ نوں مننے ہیں کہ مگر یقین نہیں حاصل ہوندا، تو اس بارے بھی نیک لوگوں نے لکھا اس عمل نوں بھی تسی شروع کر دیو، اللہ توفیق دے کہ فجر دی نماز تو بعد نہ 41 واری انہوں پڑھنا چاہیے، یا حیو یا قیوم یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام نور قلبی بنور معرفتک یا اللہ یا اللہ یا اے اللہ تو ذا الجلال والاکرام حی قیوم ہے، میرے دل نوں اپنے نور نہ روشن کر دے، اے اللہ اے اللہ اللہ یا حیو یا قیوم یا بدیع السماوات یا ذا الجلال والاکرام نور قلبی بنور مر، اللہ کو منگو اللہ تعالیٰ سینے روشن کر دے، جنا سکون بہ جائے جو ہو رہا نا تے چی چی کرنے کی لوڑ نہیں، بندہ رب کو دعا کردا ہی رہے مینوں تندرستی دے مال دے سب کو، مگر جے نہ ہوے ملے تے شکایت نہ کرے، بالکل راضی ہوے نہ ملن دی بہتری اے چنگا ہوندا۔ دیکھ حدیث پاک فرمایا اور کئیاں دے ایمان میں غریبی نہ بچایا ہوا، انہاں نوں مال مل جائے بے حیا ہو جان گے، بدماش بن جان گے، کافر ہو کے مرن گے، اور کئیاں نوں دولت دے ذریعے بچایا بے انہاں تے غریبی آ جائے تے انہاں دا ایمان نہیں رہنا، یہ بھی کمزور لوگ ہیں پھسل جان گے، انہاں نوں دے کے بچایا ہوا، انہاں نوں نہ دے کے بچایا ہوا۔ میں جو کر رہا ہوں وہ حکمت اور فلسفہ، تسی راضی رہا کرو، مینوں والا عزیز الحکیم من کے خوش رہو، ناراض نہ، ولا یزال المؤمن یصیب البلاء ومثل المنافق کمثل شجرۃ الارض لا تهتز حتى تصعد، بخاری مسلم۔ مومن نوں مصیبت آندی رہندی ہے حتیٰ کہ وہ مصیبت جسے ختم ہوندی ہے تو گناہ تے اتنا پاک ہو جاتا جی ماں دے پیٹ سے جمیا سی، انہوں پتہ بھی نہیں کہ گناہ معاف ہو گئے۔ اور دوسرے پاسے منافق اور بے دین لوگ وہ جڑے موٹے تازے درخت انہوں کی طرح یہ انہوں چر نہیں بندے دے پت بنتے جب تک جڑاں تو نہیں کٹے جاندے۔ داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سعد فقال مالک ذبسین، نبی علیہ السلام ام سعد بی بی کی خبر لی گیا بیمار سی، تو کیا تو کیوں کانب رہی ہے؟ سردی نہ کمبے، کال تلہم لا بارک اللہ فیہ، کہنے لگی بخار ہے، اللہ نام مراد نو یہ برکت نہ دے، بخار کی مصیبت پہ جائے، فقال اللہ سب الحم، فرمایا بخار نو برا نہ کہے، فإنّا تذهب خطايا بنی آدم کما یذهب القیر خبث الحدید، کہ جس طرح پٹھی جڑی نا سونار دی او یا لوہار دی جڑی او لوہے دا میل جڑا نو کٹ دیندی ہے، اتنا ہے بخار جڑا بندے دے گناہ کٹ دیندا، پریشان نہ ہوا کر۔ کیسے راز ہے جڑے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سانو سمجھا رہا ہے کہ حیران پریشان نہ ہو، جو کچھ اللہ کی طرف ہو رہا تیرا یہ دعا تہاڈا کم ہے، دعا تسی کرو، ایڈی بہادری نہ دکھاؤ کہ سانو اللہ تعالیٰ دی رحمت دی لوڑ نہیں، مہربانی منگو، مگر اس بعد بھی جڑا فلسفہ ہوئے فیصلہ ہوتے راضی رہو۔ خاندان ایک بچہ بیمار سی، بڑی پریشانی کر
حضرت امام جعفر صادق کری اندر آن کدی باہر جان تے بڑے پریشان تے دعاواں کرن، وہ مر گیا چپ کر کے بہ گئے۔ لوگوں نے آخیا کہ ہن تو زیادہ رونا پڑنا چاہیے یار، وہ فیصلے دا وقت سی، وہ اللہ تعالیٰ دا محنت سماج چیٹی بیا کر دے، جدو حکم ہی جاری ہو گیا تو ہن جو انہیں فیصلہ کرتا تو راضی نہیں رہنا، تو ہور کی ہے، ہن رون پٹن دا کی موقع رہ گیا؟ پہلا سی بندے دا کام ہے عاجزی کرے، ترلے کرے، مگر جدو حاکم ایک حکم سنا دے تے حاکم بھی عادل ہوے، مہربان ہوے، پھر وہ فیصلے تے ناراض ہونے والی کوئی بات نہیں، خوش ہوئے۔ ان عظم الجزاء ما عظم البلاء، حضرت انس فرماؤندے اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جنی وڈی مصیبت بندے تے آؤندی ہیں اُنّا ہی زیادہ انعام انہوں ملنا۔ ان اللہ عز وجل اذا حب قوم ابتلاهم، جدوں اللہ تعالیٰ کسے قوم نال محبت کردا تو انہاں نوں مصیبتاں وچ پاوندا۔ اسی جانے ہن اللہ دے پیارے یاراں نوں کیوں دکھ آیا؟ فرمایا نہیں، یہ تے اللہ تعالیٰ دا طریقہ۔ فمن رضی فلا رضا، جڑا خوش رہا اس تے انہوں یہ حصہ مل گیا، رب دے فیصلے دے راضی، ثواب دے ٹھیر کٹھے کر لے۔ ومن سخط فلا سخط، جڑا ناراض ہویا وہ پلے ناراضگی پئی، بگاڑ کچھ بھی نہ سکیا، جڑا ثواب ملنا سی وہ بھی گوا بیٹھا۔ راضی ہو جا کے جو کردا چلو ثواب تے ملو گا، بیماری جڑی جس طرح مرضی رہ۔ اذا اراد اللہ تعالیٰ بعبد الخیر اجر له القوت فی الدنیا، اللہ تعالیٰ جدو بندے دے حق بہتری چاہتا، کئی بچے آگے ساری امیاں لی دو پٹدیاں نہیں، میں کیس نہ سنا جو کہ جدو اللہ کسے بندے لی خیر چاہتا نا، انہوں اس دنیا کی نقد کسے مصیبت پا دینا۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِ الشَّرِّ أَمْسَكَهُ عَنْهُ بِذَنبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جنہاں دے بارے سزا دا فیصلہ کریندا انہوں نے اس دنیا چ کچھ نہیں آندا، حتیٰ کہ قیامت دے دن میں انہوں نے بنوں گا۔ او چنگا نہیں ساڈے ویکھن تے بڑا یار خوشحال ہے، نہیں بد نصیب آدمی، اللہ تعالیٰ دے عذاب چ آ گیا، اللہ راضی نہیں ہوتے، ناراضگی ہے۔ یود اہل العافیت یوم القیامت حین یؤتی اہل البلاء ثواب لا ان جلودہم کانت قرضت فی الدنیا بالمکر۔ اللہ اکبر، اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم فرماؤندے، حضرت جابر فرماؤندے جدوں دکھی بندیاں نوں قیامت دے دن ثواب ملنا شروع ہویا نا، تے جڑے بندے اتنے آرام تے رہ تے کوئی تکلیف نہیں آئی، انہوں نے چاہنا ہے تے ساڈیاں دنیا جڑیاں جسم دے ٹکڑے کینچیاں نہ لوہے جنے کٹتے جاندے چنگا سی، اسی دکھی ہوندے کی رہا دنیا اتنے رہ گئی، 4 دن نہیں بخار ہوا تو کی لبا۔ اس ویلے سارے لوگ جڑے دنیا بالکل خیر نہ رہے چاہن گے بھی کاش ان کی کھالیں کاٹ دی جاتی کینچیوں کے ساتھ۔ انہاں چیزاں دے جڑے اللہ دے رسول دے کہن کے ایمان لے انہوں نے پھر کوئی تکلیف نہیں ہوئی، انہاں دعاواں کیتیاں مگر رب دے کہن تے راضی رہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماؤندے حضرت عطا بن ابی رباح اپنے شاگرد نے کہا کہ میں تینوں ایک جنتی عورت دکھاواں۔ یہ عطا شاگرد سی صحابہ کرام تو بعد انہاں کہ ہاں اگر کوئی ایسی جنتی عورت ہے ابن عباس دکھاؤ۔ انہاں کہ حاض المرأۃ السوداء، اے کالے رنگ دی عورت جڑی جاری نے جنتی عورت اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول پاک دی خدمت آئی، فقال یا رسول اللہ انی اسرا و بینی اتکشف، کہنے لگی اللہ دے رسول مینوں مرگی دا دورہ پیندا تے میں ڈگ پینی ہے تے بے پردہ ہو جانی ہے، سارے وانگوں شلواراں نہیں سی، عرب عورتاں بھی تہ بندی بندیاں سی۔ فض اللہ علی، اللہ کے دعا کرو میرے لیے، فقال ان شئت صبرت ولک الجنہ، آپ نے فرمایا جے تو چاہویں تے صبر کر، یہ تکلیف اتنا ہی رہے تے تیرے لیے جنت ہے۔ وین شئت دعوت اللہ یوافق، تے جے تو چاہویں تیرے لیے میں دعا کرنا تے اللہ تندرستی دے، اے تے چھڑ دیتا۔ انہوں نے کہا قالت اصبر، اللہ دے رسول میں پھر یہ نہیں چاہتی میری بیماری ہٹ جائے، میں صبر کروں گی، تو آڈا جنت کا وعدہ اللہ پورا کرے۔ فقالت انی اتکشف، اینی محنت نے کر لی جڑا میں بے پردہ ہونی ہے، فضل اللہ اتکشف، اینی دعا کر دے میں ڈگا بھی پردہ نہ میرا ہٹے، فدا اللہ۔ حضور نے دعا کر دی نہیں بے پردہ نہیں ہوے گی مگر بیماری اسی طرح رہے گی، تو یہ بدلے جنت جائیں گے۔ ابن عباس فرمایا تا تینوں میں وکھاواں یہ جنتی عورت سی جنہیں دنیا کا دکھ جڑا سی انہوں من لیا بھی کوئی گل نہیں رہے تو خیر ہے، جنت اللہ تعالیٰ دے۔ وان شداد ابن اوس بس سنا بھی انما دخل رجل مریض یہودان، یہ دونوں صحابی، ایک آدمی کو گئے بیمار سی خبری، فقال لو کیف اصبحت، پوچھا کہ سنا کی حال ہے، قال اصبحت بنعمت، نے کہا اللہ کا فضل، قال شداد ابشر بکفارۃ السیئات وحط الخطایا، تو حضرت شداد بن اوس نے آکھا تینوں میں خوشخبری دینا، گناہ تیرے چڑھ گیا تو گناہ اللہ تعالیٰ نے تیرے تو بالکل دور کر دیتے۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول،
میں اللہ دے نبی علیہ السلام نے سنیا کہ آپ فرماؤندے سی اذا نبتلیت عبد من عبادی مومن، کہ جدوں میں اپنے کسی مومن بندے نو کسی تکلیف تو مبتلا کرنا فہمدہ نہیں علی مبتلا تو مگر اس بیماری تو آزمائش کی میری حمد کرنا، جڑے دی ہے نا تعریف کردا الحمدللہ علی کل حال۔ ارے یہ دعا بھی بڑی اچھی سکھائی آپ نے کہ عام موقع تے تسی الحمدللہ کہیں رہندے جے، مگر جدوں وقت آئے نا دکھی حالت دا اسے الحمدللہ علی کل حال، اللہ کل حال کیا کرو کہ ہر حال چو دی حمد، صرف سخت نہیں باویں دکھ بھی ہونا الحمدللہ علی کل حال۔ اور 360 واری اگر دن رات پڑھا جائے الحمدللہ رب العالمین کثیرن علی کل حال، سب تعریف اللہ رب العالمین دی ہے اور بہت زیادہ اور ہر حال سے بڑا ثواب بیان ہویا۔ تو فکر نہ کر ہمالیہ پہاڑ چلی ثواب دے کٹھے ہو جانے 360 یہ دن رات ذکر کر لیا کر الحمدللہ رب العالمین کثیرن علی کل حال۔ مگر یہ بات ایمان دی ہے کہ دل منے تو فرمایا کہ جدوں میں اپنے کسی مومن بندے نے آزماؤنا تو حمد ہی کردہ فَإِنَّ يَكُونُ مَزَّعِ ذَلِكَ يَوْمَ وَلَدَتْهُ مِنَ الْخَطَايَا، تو جدوں پھر اپنے اس بستر تو اٹھتا بعد تندرستی ہو جاتی ہے، اس طرح ہی ہو جاتا جی میں اپنی ماں دے پیٹ تو جمیا، گناہ ختم ہو چکے ہیں۔ حالانکہ حج اور عمرے تے ثواب ہے وَيَقُولُ رب تبارک و تعالیٰ نقیت عبدی وَابْتَلَيْتُ، اے ہور ایک اجر دی گل ہے کہ میں اور تسی تندرستی کچھ نفل پڑھ دے سی، قرآن تلاوت کر دے سی، بیمار ہو گئے، کام کار اینا ہو گیا ان کے وقت ہی نہیں رہا، اللہ دی کڈی مہربانی، یہ جا رحیم رب کسی نے ملنا۔ فرشتیاں نو خدا حکم دینا کہ میں اپنے بندے نو ایک ازمائش پاتا، ہن اس کو وقت نہیں رہا، نہ یہ نفل پڑھ سکتا نہ تلاوت کر سکتا، مگر یہ ثواب نہ گم کرو، فاجروا لہو ما کنتم تجرون لہو، جو پہلا یہ ثواب لکھی جاندے سی یہ نام اعمال لکھی جاؤ۔ اور اس تو ہی راوی آندے سی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خبر لی گئے بڑا روئے تو شقیق اللہ سی پوچھیا کہ تسی روندے جی؟ وقال انی لا ابکی لاجل المرض، اے نیکاں نہیں کرنا کیا میں بیماری تو نہیں روندا، لانی سمیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقول المرض کفارہ، کیونکہ میں خود حضور تو سنیا کہ بیماری تے گناہ دے دور کرنے والی شے یہ تو کی رونا، فَإِنَّمَا أَبْكِي أَنَّهُ أَصَابَنِي عَلَىٰ حَالِ فَتْرَةٍ فَلَمْ يُصِبْنِي فِي الْجَهَالِ، اللہ دی بے شمار رحمتیں انہاں لوگوں تے دین نہ سمجھا، کہنے لگا یار بیماری ادوں آئی جدوں میں ہن زیادہ عبادت نہیں سی کردا ہوندا، بڈھا ہو گیا سی تے تھک گیا ہویا سی، اگر یہ ہوئی جوانی چاہتی تو پھر جو میں نیکیاں کردا لأنه يكتب للعبد من الأجر إذا مرض ما كان يكتبه قبل أن يمرض فمنعه من مرض، اللہ دے رسول نے فرمایا بندے نو وہ سارا ثواب ملتا رہندا جدوں بیمار ہو جاندا جڑے کام وہ بیمار ہون تو پہلا کردا سی، وہ سارے نفل وہ ساری خیراتاں وہ سارے لکھیا جاندا، بیماری اس تو اگر روک بھی دیندی تے اللہ پاک فرماوندا بھائی یہ میرا اپنا کام ہے یہ نہ ثواب ضائع کرو، یہ نیت اور ارادہ یہ سی۔ تو اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک گلاں ساڈے واسطے بہت بڑا سمجھو تسکین دا سامان ہے، دل نوں سہارا ملدا، دکھ ہی رہندا مران آدمی ٹھنڈ چ رہندا جویں مرم رکھتا جانا زخم تے، ورنہ چیں چیں کردا رہے بگاڑنا کچھ بھی نہیں خدا دا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ نے فرمایا قرآن پاک اللہ تعریف کی تھی، امتحان لیا اور نال آکھیا کہ نعم العبد انہ اواب انا وجدناہ صابرا، ایوب نو میرے بندے نو یاد کرو کہ اسی انہوں انہیں دکھاں پایا، اداں دے تو کوئی نہیں، 18 سال آپ بیمار رہا، اینا دکھی گیا بے ہر وقت نہ راکھ تے بیٹھے رہنا سواہ تے ٹھیکرا کولنا اپنے جسم میں کھرچتے رہنا، خارش جان نہ چھڑ دی دکھی، اور سب ملنے والے چھٹ گئے، ایک بیوی بیچاری نال رہ گئی تے 2 بندے سی جڑے کدی کدی ملنا ہوندے، ادھر ملازم جڑے سی انہوں نے آ کے دسیا بے تہاڈے بچے ایک مکان دی چھت تھلے دعوت کھا رہے سی، چھت ڈگی ہے سارا کنبہ مر گیا، کسی نے آ کے اطلاع دیتی بھی جنگل چیننے جڑے جانور سب تو زیادہ امیر سے اپنے علاقے وہ سارا ہے کیسی موت آئی ہے، سب جانور مرے، سب خبراں ملیاں، آپ نے اینا ہی کیتا جدو خبر دیندے رہے سجدے وچ بیٹھ جاندے رہے اور یہی کہندے رہے خداوند نے دیا اور خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک، بھئی وہ مال سی لے گیا، سبحان اللہ الحمدللہ۔ اللہ آندا انا وجدنا صابرا، اساں انہوں بالکل صابر پایا اور انہیں کسی معاملے شکایت نہ کی، نہ ہوا باپ دکھ آئے سکھ آئے وہ منہ میرے وال ہی رہا، تعریف کی خدا دے نے اپنے بندے دی، ارے سانوں کیا بجے تو تسی میرے تے راضی ہو جاؤ گے، رفڑ لو گے مکا تے چین نہ رہو، دیو کڑی کیوں جمپی منڈا ہونا سی کارخانے جا کیوں آ گیا، بس
کی کرو، روندے پٹتے رہو، میرا رگڑا لگتا ہی رہنا، سواب اپنا گاؤندے رہو گے، میری مرضی تے راضی ہو جاؤ تے اجر تے ملتا رہو گا، اور جے میرے نال ناراض رہو گے، کم بھی خراب ہو گیا تو گناہ وکھرا سمیل لیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اکبر، بسم اللہ۔ الحمدللہ ہوا نا بھائی؟ ہاں، اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے دوست سی، انہوں کا بچہ بھی میرے سامنے بیٹھا، مولانا چراغ الدین آؤندے سی، بڑے عالم سی، بہنا دین دی باتاں سن، نال ہی سلیمان بھی آਉਂدا سی، یہ عالم دین، مگر بہت مدت ہوئی نہیں آئے، یہ ہن کافی مدت بعد آئے، انہوں نے دسیا مولانا سے فوت ہو گئے، یہ ہن بچہ اپنی بہنا دی شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں تھوڑے سارے اگے التجا کردا، میرا بھائی سی، زیادہ سے زیادہ تعاون کرو، اللہ اجر دے، بڑے سمجھو آسنا آئے، وہ تھوڑے دوست سی، بھائی سی، اللہ تعالیٰ توفیق دے جائے، ضائع نہیں جانا تو خرچ، اللہ قبول کرنے والا، مہربانی فرمائے، دے دیو اللہ دے رستے۔ مولانا دی قبر نوں ٹھنڈیاں کرو، وہ سارے دوست جی، اللہ جنت الفردوس انہوں نے اعلیٰ مقام دے، مغفرت فرمائے۔ پھر کے نہ اکٹھا کر لو، جیباں اپنی جڑیاں خالی بھی کر دیا کرو، کہ جی کوئی یہ بڑی گل نہیں ہے، پیسے پھر آ جانے بٹے، رب دے رستے دینا جائے، ضائع نہیں جانا، یہ کوئی پتہ نہیں ہے دیتا جڑا تھوڑے کنا کم آ جائے۔ دوسرا ایک اعلان ہے بڑا سمجھو ناخوشگوار، بالکل بخے دل نہ کرنا پیا، میرے بیان سن سن کے لوگوں نے کئیاں نے اپنے چینل شروع کر لے، مشرق تو مغرب تک نہ ویب سائٹاں چل گئیں، وہ کئیاں نے ایمانداری نہ کوئی گل کی، کئیاں نے ٹکڑے کڈ لے، اپنے اپنی مرضی دیاں گلاں جڑیاں وہ گاہ کرتیاں، مینوں سگوں بدنام کیتا۔ کئی لوگ سن کے کہنے لگے یار مولانا وہ چاہ تھوڑے، حالانکہ بالکل وہ امام عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ والی گل ہوئی بھی وہ ایک علاقے گئے تھے، انہوں دے زمانے تھی انہوں دے نام سے پوری کتاب اس علاقے نیرا کفر، اور اتنے جو علماء نے فتویٰ دیتا کہ شارانی کافر، جب میں گئے انہوں نے دسیا نا کیا خدا جانتا ہے، میں سنی آ گیا یہو جی کتاب بھی کوئی میرے نام سے گئی ہے، میں یہ ایک لفظ بھی نہیں لکھا نہ میرے دماغ سے، یہو جہاں کفر میں بخش سکتا۔ تو یہ جڑے نکل آئے نا میڈیا اچھے بھی ہے مگر انہوں نے نقصان ہی بڑا، اس تو تھی ہوں ایران سن لو، اور جتوں تک پہنچے سارے خدا دے بندے سن لو، بھائی کوئی میرا جمعے کا خطبہ، میرا کوئی درس یہ اگر نشر کروں گا نا، جو چوری ہوگی وہ مجرم ہوگا، سوائے ایک دے کہ وہ میرا نا 40-50 سال کا بچہ ایسے دبئی چ اتنے بھی میرا خادم سی، اتنے بھی کر رہا محمود والا، انہیں جو ہے ویب سائٹ چلائی ہے، وہ بس ان جے سوال کرنا کہ نے وہ تو کرے، اور کسے نو کروں گا نہ میں جواب دینا نہ کہ حق، سب نے ٹھگیاں کیتیاں، سمجھو اپنے روح سدھے کیتے، تے ویب سائٹ جہاں دسیا انہیں www مولانا اسحاق کام یا الکتاب.com الکتاب.com، اے دو جڑے جنا یہاں سے تھی ویب سائٹوں سے سوال بھی بھیجو، 10-12 آئے بھی انشاءاللہ وہ بھی ریکارڈ کرانے، اس تو علاوہ اور جو بھی ہے نا میں تو سارے تو تھوڑے سامنے برات کا اعلان کر، یہو جہ جنہوں نے ادارے جائے چل میرا وہ کوئی تعلق نہیں، اور یہ اگر یہو جہ کم کر دے اپنا کمائیاں کر لی آپ خدا نو حساب دیں گے۔ یہ محمود نہ رابطہ کرو، سوال بھی بھیجنے تو آپ میرے کو پوچھ لوں گا، میں وہ جواب دے دوں گا، اور یہ یوٹیوب تو اور ویب سائٹ تو بغیر باقی سارا نہ میں لا تعلقی کا اظہار کر نہ نیکی جی بجائے گناہ کر۔ اے مئی دا رسالہ عفت بچیاں واسطے قاری اللہ صاحب کو حاصل کرو، لے جا کرو بچیاں لی تحفہ۔ اے ساتھی نے لکھا دعا دا بیماراں لی، اور بھی ایک ہوئی ایک مریض ہے جس کا نام غیور الاسلام ہے، اللہ تندرست ہے، وہ بھی تندرستی دعا کرنی، فضل فرمائے۔ اتنے درمیان سے گل یاد آ گئی کہ شاید تقریر سے بھی سوال پیدا ہوئے،
بھائی جدو ایک چنگا کام ہوندا بھی مرے تے دعا کادی کرنی. مکہ سی درس ہو رہا سی مثنوی مولانا رومی دا، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اتوں ہجرت کر گیا، انگریزاں نے گرفتاری دے ورنڈ کٹ دے، اتنے ہی فوت ہوئے. مجلس علماء دی مولانا یہ مسنی جو بیان کر رہا ہے اللہ کی طرفوں جواؤں دا نعمت ہوں، دکھ بھی نعمت ہے، سکھ بھی نعمت. اتنے ایک آدمی آ گیا جن نے آخیا حضور میری ماں تکلیف دعا کرو. تو تھانوی صاحب فرما سی آخیا ہوں حاجی صاحب قابو آئے، جی انہوں نے دعا کی تھی آدھے سی نعمت ہے، ہوں نعمت ہٹتے آدھے جی ہٹ جائے، جی دعا کی تو آخیا ہٹے تو پھر نعمت کوئی نہ ہوئی، تھی اپنی گل تو پھر گئے. تو حاجی صاحب نے پھر اللہ کی توفیق نے اپنے دل سے سمجھ کے نا بھی یہ سوار اٹھو کر انہوں نے آخیا اللہ تندرستی نہ بیماری تیری وڈی نعمت، مگر یہ تیرا بندہ یہ سارن دے قابل نہیں، یہ برتن چھوٹا، یہ وڈی نعمت نہیں سار سکتا، تو مہربانی کر کے وڈی کی بجائے جن جوگا ہے گا انہوں چھوٹی لے دے. سب حیران رہ گیا. انہوں نے آخیا بھائی وڈی نعمت جی وڈے سار سکتے، وہ ایوب علیہ السلام ورگے سار سکتے. اللہ کے رسول نے جب بیان کیتا 18 سال گزر گیا، ملنا دنیا ہٹ گئی. ایک دن دو جڑے بندے صرف رہ گئے سی ملنے وہ ترے آتے، ایک نے دوجے نے آخیا ایوب نے ضرور کوئی گناہ کیتا وڈا جی سزا یہ مرے جی ورنہ اینی مدت. اسی طرح دنیا کے لوگ تبصرے کرتے. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے دوجے نے آخیا میں تیری یہ گل سناؤں گا، تو بہت ماڑی گل کی. انہوں نے جا کے دسیا. تو حضرت ایوب علیہ السلام تنہائی جدو ہوئے تو بڑا روئے، کہنے کہ اللہ تو جاننا میں اگر جا رہا ہوا تو دو بندے جھگڑتے ہونا تو ایک آخر اللہ کی قسم کہ میں اس کو پتا نہیں انہیں جھوٹھی کھاتی آپ گھر جا کے وہ کفارہ پہلے دینا. پھر مینوں آخیا بھی انہیں گناہ کیتا تو پھڑیا. انہاں چر دعا نہیں منگی. 18 سالیں پھر بیوی بٹھائی پرا چاڑیاں حاجت لی. اس آخیا رب مسا نے ادھر روان تارا ہمارا میں دکھی ہاں بڑا، تو سب سے بڑا مہربان. یہ پھر بھی نہیں کیا ہٹا دے، سنا دیتا. اوتھے حکم مہاڑی زمین سے چشمہ نکلیا. اللہ نے آخیا ٹھنڈا نالے پی بھی نہا بھی. اتوں آیا جن نے خوبصورت آسمان دے چند وارے پہلا بھی نہیں سی جوانی چ. وہ واپس آیا تو بیوی نو ملے تو بیوی کہنے لگی اتنے میرا لولا پنگڑا کھاؤں سی کتنے دیکھا. آپ نے آخیا میں ہی ہاں، اللہ نے کرم کر دیتا وہی ہے میں تیرا کھاؤں. اس تو حاجی صاحب والی گل ٹھیک ہے بھائی ماڑے بندے کے کس کی گل نہیں ہے، وڈیاں نعمت چلنا ہے ترلا ہی کرن ہے جی نعمت راضی رہن. مسئلے کا حل بھی تیرے سامنے ذرا میں کہا میں کوئی وسطہ نہ ہوئے. مولانا فقیر اللہ صاحب نے لکھا 3 کتابوں کا اعلان فرما دیں، ادھار منگوائی ہے انہوں نے مینو فون بھی آ رہے پیسے دیو. معرف الحدیث مکمل سیٹ قصص القرآن. کل بھی اپنے پروفیسر مصطفیٰ پوچھ دے کوئی حدیث کی کتاب بھی اس دور ہے جی عام بندہ سمجھ تو معرف الحدیث یہ ایسی ہے کہ بہت اعلیٰ ترتیب ہے، ترجمہ عمدہ ہے، شرح عمدہ ہے. پڑھنا چل گئے پڑھو گے تھی آپ کہو گے یار اتنا کی بندے سوار ورگی کتاب نہیں ملی. اور بڑے نیک اللہ دے ولی نے مولانا محمد منظور نعمانی لکھی. تو یہ مکمل سیٹ 8 جلداں یہ لو. یہ خاندان کیویں رہنا نوازان کیویں پوری زندگی لی جو حضور نے ہدایتاں دتیاں سب حدیثاں اور ان دے ترجمے شرح. اور قصص القرآن بھی مولانا عبدالرحمان سیواری نے قرآن مجید قصے آدھے آدم علیہ السلام تو لے کے لوگوں نے تفسیراں بیان بھی کیتے مگر وگاڑ بھی بہت دیتا. یہودیاں عیسائیاں تو لے کے ایڈے ایڈے جھوٹے قصے، کدھر داؤد علیہ السلام کہے جی بیوی چھینن ڈا، کدھر سلیمان علیہ السلام کوئی کر دے. یہ ایڈی سونی کتاب ہے 4 جلداں کی، ایڈاں دی 14 سال تھی. صحیح قصے کی ہے جو قرآن حدیث کے مطابق کر تفسیراں والے نے کی وجہ میں گند پایا. تو یونس علیہ السلام کی ذکر کرنا سارا قرآن کا جو ہے تاریخ کا حصہ قصص القرآن. یہ بھی عمدہ کتاب ہے. امام الحسین قرآن و سنت تاریخ کے آئینے میں نبی رحمت جب ایمان کی بہار آئی. تو یہ ساری کتابیں جڑیاں اعلیٰ تو اعلیٰ اللہ توفیق دے جڑی بھی خرید سکتے لے لو. مولانا کیا یہ درست ہے کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پہ میری شفاعت لازم نہیں ہے؟ اس حدیث کے بارے میں فرمایا شکریہ. پہلا جو لکھن کی غلطی ہوگی اس پہ نہیں اس کے لیے، کیونکہ دوجے نے کی حضور کی شفاعت کرنی فکرات یہی ہونا چاہیے مگر صحیح نہیں کر. یہ جو نا کہ رسول اللہ نے فرمایا منظارہ قبری واجبت لہو شفاعت کی، جن نے میری قبر کی زیارت کی وہ دلی سفارش کرنا میرے ذمہ پھر لازم ہوتا. قبر پاک کی زیارت بڑی نیکی ہے اور کوئی مسلمان ہی مکے گیا نہیں رہ سکتا بھی حضور دی قبر پاک جنا. 14 سال لنگ گیا مسئلے اپنے تھا قافلہ در قافلہ لوگ مدینہ شریف میں جا رہے ہیں. اور جدوں دیکھتے مدینہ کا مسافر جب میں پا جاتا ہوں حسرت آتی ہے یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں.
ہر بندہ تڑپ رہا. اور شاعر نے بڑی پیاری گل کہی، من اگر بالو پرے نہیں داشتم، جے میں جانوراں دی طرح پر ہوندے میرے من پریدم صوبے کوئے دوام. ہمیشہ میں اڑ کے نبی پاک دے روضے کی طرف جایا کرتا، روضہ پاک کی زیارت اپنی میرے حدیث پاک نہیں تھی. یہ نہیں آپ نے فرمائی یہ جڑا بھی کتاب میں لکھدا مارا کر آپ دا نام لے کے کوئی شے اپنے کولوں نہیں کہنی چاہیے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اپیل جڑی ہے دل کرن ترنے تے کر کے جانی جے مدد برکت دے اللہ.